جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس جائیداد کے حوالے سے ایک سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میرے والد صاحب نے غصے میں، ناراضگی میں اور کبھی کبھار بالکل نارمل انداز میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میری جائیداد میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی تم پر میری جائیداد حرام ہے. اس طرح کے کلمات انہوں نے کہے ہیں. تو دوسری اولاد کو وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہے ہیں، لیکن میرے لیے انہوں نے اپنی جائیداد کو حرام قرار دے دیا. تو کیا ان کے کہنے سے ان کی جائیداد میں سے حصہ میرے لیے حرام ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں ظہیر صاحب، یہ اس مسئلے کی وضاحت ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اگر ایک آدمی اپنی اولاد میں سے کسی کو آنکھ کر دیتا ہے تو شاید عام خیال یہ ہو کہ آنکھ کے نتیجے میں اس آنکھ شدہ جو ہے نا بیٹا یا بیٹی کو حصہ نہیں ملتا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی اپنے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نہیں دینا چاہتا ہے حصہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ باقیوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دے اور اس کو محروم کر دے. لیکن ایسا نہ کرے اور ناراض ہو، بے شک آنکھ کیا ہوا ہو اور وہ مر جائے تو خود بخود باقی وارثوں کی طرح یہ بھی جو ہے باقی جائیداد میں سے اپنے حصے کا حقدار بنے گا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا میرے ایک عزیز ہیں جو سید بھی ہیں اور انتہائی نمازی پرہیزگار انسان ہیں، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس دوران جو بارشیں اتنی شدید آئیں تو ان بارش کے پانی سے ان کے پورے گھر کا سامان برباد ہو گیا. پورے گھر کی ایک ایک چیز، وائرنگ اور سارا سامان سب برباد ہو چکا ہے. تو آغا صاحب اب ظاہر ہے وہ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کوئی دوسرا مکان دیکھیں یا کوئی دوسرا سامان خرید سکیں. تو ان کی مدد کرنے کے لیے کیا میں سہم سادات یا سہم امام جو خمس کی رقم میں سے نکالے جاتے ہیں، یہ خمس کی مکمل رقم میں اپنے اس مومن بھائی کو جو سید ہیں اور نمازی پرہیزگار ہیں، تمام شرائط پوری ہیں، مکمل خمس کی رقم سے ان کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، جہاں تک مال سادات کا تعلق ہے، وہ اگر آپ سیستانی کی تقلید میں ہیں تو سارا مال سادات کسی مجتہد یا وکیل سے پوچھے بغیر ان کو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مکان کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کریں. اور اگر رہبر کے ہیں تو پھر وہ مال سادات بھی اجازت سے جو ہے نا وہ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو مال سادات جو ہے وہ سیستانی کے مطابق آپ اپنی ذمہ داری سے اپنے ثوابدید کے مطابق اس کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو مال امام ہے وہ وکیل یا مجتہد کی اجازت سے خرچ کر سکتے ہیں. اگر رہبر کے نزدیک مال امام اور مال سادات دونوں یعنی دیے جا سکتے ہیں اس کو، لیکن مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا بس آخری سوال کو شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا. آغا صاحب سوال یہ ہے کہ بارش کی گندگی میں اور اس کے پانی میں ہمارے گھر کے پانی کا ٹینک، پورے علاقے والوں کے پانی کا ٹینک، وہ سب جو ہے وہ گٹر کے پانی سے مل چکا ہے. تو آغا صاحب اب نماز، وضو وغیرہ کے لیے ہم پانی کہاں سے استعمال کریں، جبکہ پانی میں سے اب بارشوں کے بعد جب پانی ٹھہرا ہے تو اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے. تو اب یہ ٹینک وغیرہ سب پاک کرنا پڑے گا یا کس پانی میں شمار ہوگا جو پانی کالے رنگ کا ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے؟ دیکھیے جی، اگر یہ پانی جو ہے نا وہ اس میں نجاست کی بو یا رنگ یا وہ ذائقہ اگر اس میں آ گیا ہے تو ظاہر ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ صاف کیا جائے، موٹر وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا وہ گندا پانی نکالا جائے، ناپاک پانی، اور اس میں جو ہے نا پھر وہ نیا پانی اس میں ڈالا جائے، بھرا جائے، تاکہ پھر اس سے وضو اور یا کپڑے وغیرہ پاک کیے جا سکے.